هيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہمارا موضوع ہے اعادہ. کب، کیوں اور کیسے. اعادہ یعنی ریویژن. اسٹڈی کرنے جب بیٹھتے ہیں آپ تو یہ جو ریویژن نام کی جو چیز ہے، اس کے ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں اور اعادہ کرنے کا ہمارا طریقہ غلط کیسے ہوتا ہے، اور اعادہ کسے کہتے ہیں، کیسے کرنے کا، کب کرنے کا، اس کا سسٹم کیا ہے، اس کا نظم کیا ہے. بچوں کی اسٹڈی کے وقت یہ نظم کہ ریویژن کا مطلب دراصل کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہونا چاہیے، یہ اگر ہمارے بچے جان لیتے ہیں تو ان کی پڑھائی میں بڑی مدد ہوتی ہے. بچوں سے کہنا چاہوں گا میں کہ دو طریقے سے کامیابیاں عموماً انسان کو ملتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ ذہین ہو، پیدائشی ذہین ہو، جینیس ہو. دوسرا یہ کہ وہ قطعی ذہین نہیں ہے، اوسط درجے کی اس کی ذہانت ہے، اس کے باوجود وہ صرف اور صرف محنت سے کامیاب ہوتا ہے. یہ ذہانت آپ کے پاس میں نہیں ہے، اس کی شکایت کرتے رہنے کے بجائے آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اب دوسرا جو راستہ ہے میرے لیے کہ محنت اور صرف محنت اور صحیح سمت میں محنت، اس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی کو کامیاب بناؤں. معاملہ پڑھائی کے تعلق سے یہ رہتا ہے کہ کچھ بچے تھوڑا سا پڑھ لیے، ایک آدھ بار دیکھ لیے، سب یاد ہو گیا انہیں، اور کچھ بچے محنت کے ذریعے سے یاد کر کے وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اور سارے عدد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ذہانت جب ان کے پاس میں رہتی ہے اور اس کے بعد میں اس کا استعمال کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، وہ زندگی میں ان کی گاڑی کہیں رک بھی سکتی ہے. لیکن جو محنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر رحم ہمیشہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے کہ یہ محنت کر رہا ہے، کس کے لیے کوشش کر رہا ہے. کیونکہ کوشش کرنے والے کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، اس کی محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی. یہ طریقہ جو ہے محنت سے آگے بڑھنے کا، یہ بالکل صحیح، مسلم اور تصدیق شدہ ہے، کنفرمڈ ہے، سرٹیفائیڈ ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی بچے کو ناکامی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ ہو رہی ہے تو وہ ذرا ایک بار اپنے میتھڈ پر، اپنے پڑھائی کے طریقے پر غور کرے کہ کہیں وہ غلط تو نہیں ہے. اب جہاں تک پڑھائی کے تعلق ہے، اس میں اعادہ یا ریویژن کی بات آتی ہے تو بچے ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ریویژن کا مطلب صرف امتحان کے دنوں میں ریویژن، امتحان کے دنوں میں راتوں میں خوب جاگنا، خوب پڑھائی کرنا، اس کو کہتے ہیں ریویژن. یہ ریویژن کا جو میتھڈ ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ریویژن کتنے قسم کا ہوتا ہے. پہلا ریویژن، فرسٹ ریویژن، وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے کلاس روم کے اندر ہی ہوتا ہے. تو کلاس روم کے اندر تو ہم پڑھنے جاتے ہیں، وہاں کا ریویژن ہو جائے گا. یس، کہ ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں اسے مکمل یکسوئی، مکمل کانسنٹریشن کے ساتھ میں آپ جب دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیے، سنیے، اور جب ٹیچر 1-2 منٹ کے لیے خاموش بیٹھتے ہیں اسی وقت دل ہی دل میں اس کو دہرائیے. یہ پہلا ریویژن اور انتہائی ایفیکٹو ریویژن یہ ہے. اس ریویژن کے لیے ہمارے یہاں پر سرے سے کوئی محنت ہوتی نہیں ہے.
جہاں پر ہوتی ہے، جن قوموں میں ہوتی ہے، جن بچوں پہ ہوتی ہے، وہ بچے تمام تر کامیابی حاصل کر رہے ہیں. کتنے ہی بڑی بڑی امتحان کیوں نہ ہو، پورے ملکی سطح پر کیوں نہ امتحان ہو، اس میں اچھے لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا فرسٹ ریویژن کلاس روم کے اندر ہی کرتے ہیں. کلاس روم میں ہی ٹیچر کیا کہہ رہا ہے پوری توجہ، اور جب چپ بیٹھتا ہے اس وقت 1-2 منٹ کا ریویژن. دوسرا ریویژن جو ہے وہ ہوتا ہے گھر پہ جا کر، اس کا نام ہے روزانہ کا اعادہ. یعنی آج کی اسٹڈی، آج گھر پہ گئے، ہاتھ منہ دھولا، کچھ کھا لیا، اور آج جو کچھ پڑھایا ہے اس کو آج ہی آپ نے پڑھ لیا. اس سے فائدہ کیا ہے اور نہیں کرنے نقصان کیا ہے، سن لیجئے. یہ بہت ہی کارآمد ریویژن ہے. یہ فرسٹ ریویژن جو آپ کا کلاس میں ہوا ہے، اس کے بعد میں یہ دوسرا ریویژن کر لیتا ہے. اس بچے کو بار بار رٹنے کی، نقل کرنے کی اور کئی قسم کی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہ سیکنڈ ریویژن کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سیکنڈ اعادہ جو ہے، دوسرا اعادہ جو ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، آج تازی باتیں، آج ٹیچر نے جو باتیں بتائی ہیں سب کے سب اس کو یاد آتی ہیں. جیسے پڑھنے بیٹھتا ہے، جو استاد نے بتائے ہوئے جو باتیں ہیں اس کے لیے مثالیں ہیں، کچھ لطیفے ہیں، کچھ اور باتیں، یہ ساری باتیں اس کو آج کی آج فوراً یاد آتے ہیں، کیونکہ بات تازہ ہے. اور ایسا اگر نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا، مثال دوں گا. کیونکہ ٹیچر جو یہ باتیں بتاتے ہیں اس کا بمشکل 20% حصہ وہ نوٹس کی شکل میں لکھاتے ہیں. 80% حصہ اگرچہ وہ بہت اہم ہوتے ہیں لیکن وہ لکھاتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر ساری کے ساری باتیں لکھیں گے آپ، استاد کے منہ سے نکلے ہوئے سارے الفاظ اگر لکھیں گے تو آپ کو شارٹ ہینڈ میں ماہر ہونا چاہیے، اور ایک پیریڈ میں آپ کے 200 صفحات کی جو ہے وہ بیاض بھر جائے گی. یہ کوئی طریقہ نہیں پڑھائی کا. تو اس کے لیے جو 20% آپ کو نوٹس دیے رہے ہیں، 80% باتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کو دوسرے اعادے میں، سیکنڈ ریویژن میں یاد آ جائے گی. سب کے سب مثالیں، کچھ لطیفے جو یہ باتیں ہیں وہ اس میں فوراً یاد آ جائیں گی. اور وہ 80% باتیں آپ نے نوٹ کر لی اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں. آج وہ دماغ کا کمپیوٹر جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے، زیادہ کام کرے گا. اب فرض کیجئے کہ ایک مضمون کو، ایک سبق کو آج آپ کو پڑھنے میں آدھا گھنٹہ، آج کل پڑھیں گے، کل 1 گھنٹہ لگے گا، کل نے پرسوں 2 گھنٹے لگیں گے، اور کئی ساری باتیں جو ہیں بھول جائیں گے. تو اعادہ، یہ جو روز کا اعادہ، یہ انتہائی طاقتور اعادہ ہے، اس کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا ہے. اور یہ دوسرا جو اعادہ ہے، روز کے روز پڑھائی، روزانہ کا اعادہ، آج کی پڑھائی آج، اس کو آپ اس وقت بھی جاری رکھیے جب آپ بخار میں تپ رہے ہوں، گھر میں مہمان ہوں، شادی ہو، منگنی ہو، یا کچھ بھی ہو. اس کے باوجود یہ دوسرا اعادہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہے. تیسرا اعادہ، تھرڈ ریویژن جو ہے، وہ ہر ہفتے کے آخر میں، کہ جہاں پر آپ کا ہفتہ ختم ہو رہا ہے اس دن آپ کے پورے ہفتے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو آپ کو دہرانا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو یاد کرنا ہے. اس کو کہہ دیجئے ہفتہ واری اعادہ. چوتھا اعادہ ہے وہ ہے ماہانہ اعادہ. یہ ماہانہ اعادہ جو ہے کہ مہینے کے آخر میں ایک دن آپ کو کیا کرنا ہے، پورے مہینے میں جو اسٹڈیز ہوئی ہے وہ ہرگز ریوائز نہیں ہو سکتی ہے. اتنا سارا سلیبس، اتنا سارا نصاب جو ہے اس کو سب آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں. ایک بات طے ہے کہ آپ نے پورے مہینے جو کچھ پڑھا ہے اس پر آپ سرسری نظر دوڑا سکتے ہیں. اور یہ سرسری نظر جو دوڑانے کے بعد ہے ماہانہ اعادہ، یہ بہت کلیدی اعادہ ہے، بہت اہم اعادہ ہے. کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو اسٹڈی کی ریویژن کی شرط ہے کہ اس کو حصوں میں اور ٹکڑوں میں کیا جائے، وہ شرط اس سے پوری ہو رہی ہے. کیونکہ یہ شرط مطلب کیا ہو رہا ہے، اس دماغ میں ہم کیا کر رہے ہیں، ایک بینک کھول رہے ہیں اور اس میں بچت کر رہے ہیں. ہر روز کا، ہفتے کا، ہر مہینے کا ایک کھانا پورا ہو گیا، اب دوسرے مہینے کے لیے ایک کھانا آپ نے کھول دیے. یہ جب ہوتا ہے تو اس میں وہ ساری باتیں محفوظ بھی ہو جاتی ہیں اور جب چاہیے وہ آپ کو مل بھی سکتی ہیں. ماہانہ اعادے میں اگر آپ کا کچھ کسی اس آخری ہفتے کا اعادہ تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ ماہانہ اعادہ جو ہے وہ آپ ہرگز مت چھوڑیے. ہاں، امتحان کے ڈیٹس کی وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے اب ہو سکتا ہے کہ 30 دن کے بجائے 27 دن یا 30 دن کے بجائے 32 دن کے بعد میں آپ وہ اعادہ کر سکتے ہیں.
لیکن یہ ریویژن آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے جب آپ پورے مہینے کی اسٹڈی ایک نشست میں ان پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بہت ہی کامیاب اور مفید اعادہ آپ کو ثابت ہوتا ہے. آپ کا 5واں اعادہ ہونا چاہیے آپ کے فائنل یا سالانہ امتحان کے 2 مہینے پہلے. 2 مہینے پہلے اعادہ جو آپ کر رہے ہیں، ریویژن کر رہے ہیں، اس کو مدد کر رہا ہے وہ آپ کا جو پہلا اعادہ ہے. آپ کے جتنے پہلے اعادے ہیں جیسے کہ کلاس روم کا، روزانہ کا اعادہ، ہفتہ وار اعادہ، ماہانہ اعادہ، یہ سپلیمنٹ کر رہے ہیں آپ کے اس 5ویں اعادے کو جو کہ امتحان کے 2 مہینے پہلے آپ کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کے پاس میں آپ نے اگر پہلے اعادے آپ کے صحیح ہیں اور باقاعدگی سے کیا ہے تو اس میں یوں لگتا ہے کہ آپ کو سب کچھ یاد ہے ایک بات، اور یہ اسٹڈی جو آپ کی ہوتی ہے وہ کسی ڈسٹرب ہوئے بغیر، ذہنی تناؤ کے بغیر اور امتحان کا بلا وجہ کا کوئی منفی بوجھ لیے بغیر آپ کی پڑھائی ہوتی ہے. یہ 2 مہینے پہلے جو اعادہ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے حافظے، اپنے یادداشت، اپنے نوٹس اور آپ کی جو پوائنٹ کیے ہوئے ہیں باتیں ہیں ان کو آپ نے یہاں ٹک کر کے رکھا ہے. جو اہم باتیں ہیں ان ساری باتوں کو جمع کر کے یہ اعادے میں آپ کو بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. یہ 5واں اعادہ جو ہے وہ آپ کے لیے اس لحاظ سے اہم ہے کہ اسی کے فوراً بعد آپ کی پریلیمنری جو امتحان ہوتی ہے اس میں یہ اعادہ بہت کام آ سکتا ہے. اعادہ یا ریویژن کب، کیوں، کیسے، بات ہماری جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم آج بات کر رہے ہیں اعادہ کب، کیوں، کیسے، ریویژن، وین، ویئر اینڈ ہاؤ. اس تعلق سے ہم بات کریں اور ہم ابھی بات کر رہے ہیں ہمارے 6ٹھے اعادے کی. 6th ریویژن جو ہے یہ امتحان کے 1 مہینے پہلے آپ کا ہونا چاہیے. اور اس 6ٹھے ریویژن میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے ہی سے آپ کے پاس میں خود اعتمادی ہے اس کی مقدار کو بڑھانا ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ امتحان کے ان دنوں اور راتوں میں آپ ڈسٹرب ہو جائیں، کنفیوز ہو جائیں گے اور پھر سے وہی بات کہ ہم بہت ہی اچھی بہترین تیاری کے ساتھ میں اگلے سال امتحان دیں گے اور اگلے سال بھی اسی مہینے میں وہی سوچیں گے. یہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ اعادہ 6ٹھا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں آپ کیا کریں گے کہ مکمل ایگزام اورینٹڈ اسٹڈی. اس کے پہلے آپ نے کوئی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے پڑھا ہے، اس کو زندگی میں کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے، ساری باتیں ہو چکی ہیں آپ کی، سب کچھ ہے. اب آپ کو اس ایگزام کے ارد گرد گھومنا ہے کہ زمانے کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ مارک شیٹ اگر آپ کے خراب ہوتی ہے تو پھر کئی دروازے آپ کو بند ملیں گے اس کی وجہ سے. اس لیے ایگزام اورینٹڈ اسٹڈی کریں کہ امتحان کے نقطۂ نظر سے پڑھائی کیا ہے. ظاہر ہے ایسی جب پڑھائی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو جن چیزوں کا سہارا لینا ہے وہ یہ ہے کہ ماڈل پیپرز یا مثالی پرچے اور گزشتہ سالوں کے پرچے. یہ گزشتہ سالوں کے جو پرچے ہیں بورڈ کے، یونیورسٹی کے، ان کو آپ بار بار دیکھنا ہے کیونکہ اکثر اوقات جو ہے وہ ایگزامنرز کچھ سوالات کی ترتیب بدلتے ہیں اور اس کی نوعیت جب بدلتے ہیں تو اس میں بھی بہت ہلکی سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کوئی بہت بڑی بھاری تبدیلیاں اس میں نہیں ہوتی. اس لیے یہ اگر پچھلے سالوں کے پرچے اگر آپ دیکھتے ہیں، دہراتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی. ماڈل پیپر سے مراد یہ ہے کہ ایسے پرچے آپ کو حل کرنے ہیں اس 1 مہینے میں، کیونکہ جو آپ کو پرچے سے جو اجنبیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ماڈل پیپر حل کر کے. کیونکہ آپ نے اگر ایک مضمون کے 5 ماڈل پیپر اگر حل کیے ہیں تو آپ کے لیے ایگزام کیا ہے؟ 6ٹھا پیپر. اور کیا کہ جیسے آپ نے حل کیے ہیں ویسے آپ کو آنے والے وہاں پر.
تو یہ اس اعادے میں آپ کو ماڈل پیپر پر زیادہ زور دینا ہے اور اس کے ارد گرد گھومنا ہے، باقاعدہ ٹائم سے، باقاعدہ گھڑی سے، باقاعدہ الارم رکھتے ہوئے اس پرچے کو حل کرنا ہے۔ آخری آپ کا اعادہ ہوتا ہے ایگزام کے دن اور ایگزام کے راتوں کا۔ ایگزام کے دن اور ایگزام کی راتوں میں جب آپ اعلان کرتے ہیں سب کچھ بھول چکے ہیں، بلینک ہو چکے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں آپ؟ اعلان آپ صرف ایک ہی کر رہے ہیں کہ آپ کی خود اعتمادی کا لیول سطح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور ایگزام کے لیے آپ کے امتحان کے جس ٹونک کی ضرورت ہے وہ ہے خود اعتمادی، اور وہ اگر آپ میں سے نکل جائے بچوں تو پھر آپ کے لیے کتنا ہی آسان پرچہ کیوں نہ آ جائے وہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ بچوں یہ خود اعتمادی ہے، اس لیے ہم زندہ ہیں، یہی ایک شمع یہاں پر جل رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم حرکت میں ہیں۔ یہ اگر بجھ جائے تو ہم زندہ تو رہیں گے لیکن چلتی پھرتی لاش کی طرح سے۔ اس لیے یہ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، اس کو آپ کو کبھی بھی اپنے اندر سے کم یا ختم نہیں کرنا ہے۔ اسی کے سہارے سے آپ کی کامیابی مل سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہر بار یہ بتانا ہے، سوچنا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ صحیح ہے، آپ کا طریقہ صحیح ہے، اور کتنا ہی سوال گھما پھرا کے پوچھیں گے، کیسا بھی سوال پوچھیں گے، باہر سے پوچھیں گے، اس کے باوجود میں لکھ پاؤں گا، کیونکہ دوسروں کے بارے میں اس وقت سوچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اعادہ کرتے وقت ہمارے بچے سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو پہلا اعادہ ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کلاس میں پوری توجہ نہیں دے رہے، بلینک بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد کے جو اعادہ ہے اس میں بھی وہ کوتاہی برت رہے ہیں۔ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے ایک بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں، اور پھر وہ پہاڑ چڑھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سارے مسئلے ان کے لیے ایک بڑا پہاڑ بن جاتے ہیں، اور وہ پہاڑ سر کرنا پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعادہ کرتے وقت کچھ جو مشکل سوالات ہیں اس کو آپ بازو میں رکھتے ہیں، ہاں یہ سوال مشکل ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ ایسا ہوتے ہوتے معلوم پڑا کہ آدھا سلیبس ایسا رہتا ہے جس کو آپ نے مارک کر کے رکھا ہے کہ مشکل ہے اور اس کو بعد میں دیکھیں گے، اور اس کو بعد میں دیکھنے کا کچھ بھی کبھی موقع آپ کو ملتا نہیں ہے، اور بعد میں دیکھیں گے یہ ایک الگ پہاڑ تیار ہو جاتا ہے آپ کے لیے مشکلات کا۔ تو یہ بعد میں دیکھیں گے، اس کے بعد کے ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ کب، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، کب ٹیچر کے پاس جا کر کس سے مدد لینی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے فوری اقدام کرنے ہیں، ورنہ ایگزام کے دنوں اور ایگزام کی راتوں میں وہ ایک بڑا پہاڑ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اعادے کے وقت ایک بڑی مشکل ہمارے بچوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے اس نصاب کے تعلق سے مارکیٹ میں، بازار میں جو تیسرے درجے کا اسٹڈی مٹیریل ہوتا ہے اور اعادے کے لیے لائق مٹیریل نہیں ہوتا ہے، وہ مٹیریل، وہ کتابیں ہمارے بچوں کے لیے بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی پبلشرز، گائیڈ، ڈائجسٹ وغیرہ کرنے والے کئی پبلشرز کیا کرتے ہیں کہ جیسا اسٹڈی مٹیریل وہ پورا سال بچوں کے دے رہے ہیں وہی اسٹڈی مٹیریل وہ اعادے یا ریویژن کر دے رہے ہیں، جبکہ دونوں کے لیے اسٹڈی مٹیریل بالکل الگ الگ ہونا چاہیے۔ اور وہ اس لیے کہ پورا سال بچے اکثر کیا کر رہے ہیں، اپنے کانسیپٹس کلیئر کر رہے ہیں، کئی موضوعات پر اپنے بات کو سمجھ رہے ہیں اور کئی عنوانات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اب جو ریویژن کا جو رہتا ہے وہ بالکل الگ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہے، عام مٹیریل سے عام، اس میں کیا ہے کہ ایک درسی کتاب ہے، اس میں ترتیب سے کچھ سوال جو ہے وہ اسباق لکھے ہوئے ہیں، لیکن امتحان میں، ایگزام میں آپ کو یہ سوالات جو ہیں وہ ترتیب سے نہیں پوچھیں گے کہ سبق نمبر 1 سے پہلے پھر یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سبق نمبر 19 سے پہلا سوال آئے گا، پھر سبق نمبر 3 سے، سبق نمبر 7 سے، پھر سبق نمبر 11 سے، ایسے سوالات جو ہیں پوچھے جاتے ہیں۔ اب بچے وہیں پر جو ہیں بالکل ہڑبڑا رہے، ان کو ترتیب سے پوچھئے، سارے سوال جواب دیں گے۔ جیسے سبق نمبر 19 سے سوال پہلے پوچھا اور پھر سبق نمبر 3 سے،
وہاں پر وہ ہڑبڑاتے ہیں، بخلاتے ہیں کہ یار یہ ترتیب بگڑ گئی ہے، اب ہم کو کچھ بھی یاد نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا ان کو یہ ہے کہ ابھی ٹیکسٹ بک سے انہوں نے پڑھا ہے ترتیب سے، اب ان کو بے ترتیبی سے سوالات جو ہیں وہ یاد کرانے کی کوشش کرنی، اور اس کے لیے کرنا یہ کہ سارے جو ہیں وہ fill in the blanks، یعنی خانہ پوریاں ایک ساتھ میں، ساری جوڑیاں ایک ساتھ میں، سارے ون-لائنرز ایک ساتھ میں، سارے ڈائیگرام ایک ساتھ میں، سارے گیو ریزنز وجوہات دیجئے وہ ایک ساتھ میں، ٹرو اور فالس ایک ساتھ میں۔ یہ ایسی جب ہو جاتی ہے ان کی تیاری، تو اس کے بعد میں کتنے ہی مشکل سوال اور کیسے ہی سوال پوچھے جائیں گے تو آپ کے بچے پر وہ بھاری نہیں پڑیں گے۔ اعادہ کرتے وقت آپ کو کئی ساری باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی لکھنے کی رفتار اس اعادے کے دوران کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال آپ کو ایگزام میں امتحان میں جا کر لکھنا ہے، ورنہ پڑھنے کا شعور تو خوب ہوا، آپ کا مشق خوب ہو گئی، آپ سے کوئی سوال پوچھے فوراً جواب دے دیتے ہیں، لکھنے کی بات آ گئی تو وہاں پر آپ جو ہیں وہ چاروں جانے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی رفتار نہیں بڑھ رہی ہے۔ اس لیے وہ ایک مہینہ جو تمام اسکولوں میں کالجوں میں امتحان سے پہلے ایک چھٹی کے طور پر دیا جاتا ہے سیلف اسٹڈی کے لیے، خود کی پڑھائی کے لیے، کہ اپنے طور پر اپنے طرز سے آپ کو جیسے چاہیے ویسے پڑھائی کیجئے۔ یہ جو دیا جاتا ہے ایک مہینہ پورا، اس ایک مہینے میں آپ صرف پڑھ رہے ہیں، لکھ کچھ بھی نہیں رہے۔ اس لیے آپ کو کرنا ہے کہ دن کے آخر میں جو آپ کو پوری دن میں سب سے اچھا سوال جب کو یاد ہوا ہے اس کو ایک فلس کے پیپر پہ لکھ دیجئے، کیونکہ فلس کے پیپر پہ ہی آپ کو ایگزام میں لکھنا ہے، اسی طرح سے لکھیے سوال وغیرہ باقاعدہ لکھتے ہوئے، اور اس طریقے سے سب سے اچھا یاد ہوا ہے اس کو لکھیے، دیکھیے اس کی جو ہے وہ آپ کی رفتار بنی رہے گی، اور آپ کو لکھنے کے لیے کوئی سستی کاہلی نہیں آئے گی، مجھے لکھنا ہی ہے، کیوں؟ سب سے اچھا یاد ہوا ہے آپ کو سوال، وہ لکھ دیجئے، تو اس کے مشق جو ہے وہ آپ کی بنی رہے گی۔ اعادے کے دوران آپ کو ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو امتحان آپ دینے جا رہے ہیں اس میں جو آپ نے ٹارگٹ پہلے بنایا ہے، جو ایک نشانہ بنایا ہے، اس کو آپ کے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے ہمیشہ رکھیے۔ لوگ ہنسیں گے، ارے 96% کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے کیا؟ ہنسے تو ان کو، لیکن ٹارگٹ کے ٹرینگلز بنا کے آپ سامنے لٹکاتے رکھیے، تاکہ بار بار وہ آپ کو ہیمر کرتے رہیں گے کہ یہ میرا نشانہ ہے، یہ میرا ہدف ہے، اور اس کو مجھے حاصل کرنا ہے ہر صورت میں۔ بچوں، کامیابی کے دو راستے ہیں، ہم نے بات اس سے شروع کی تھی، بات ختم بھی اس پہ کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ بہت ذہین و جینیس ہوں، وہ اگر نہیں ہے تو ایک دوسرا اور بالکل طے شدہ کنفرم اور ریزلٹ اورینٹڈ راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ محنت سے کامیابی حاصل کر دیجئے، کیونکہ اس راستے سے جا کر اللہ تعالیٰ آپ جو کوششیں کرتے ہیں اس میں کئی گنا زیادہ جو برکت دیتے رہتا ہے۔ اس لیے اس راستے سے بھی آپ کو کامیابی یقیناً مل سکتی ہے، اور وہ کامیابی زیادہ پائیدار ہوگی، اب یقین رکھیے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال